پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پہلا دن ہے کاغذات وصول کرنے اور جمع کرانے کا، اور انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ میں کاغذات لوں گا اور ایک آدھ دن میں بھی جمع کراؤں گا اسلام آباد کی سیٹوں پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اب الیکشن کے ماحول کی ایک فضا بننی شروع ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم، تشدد، بربریت کا ماحول ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ جو اسپیشلی پنجاب پولیس جس طرح سپر لاڈلے کے کہنے پہ جس طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپس یہ ایک پارٹی کو کرش کرنے اور ڈسمینٹل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اور جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے ان کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی ہے اور پی ٹی آئی کو مزید مقبولیت مل رہی ہے۔ جو کچھ عثمان ڈار کی والدہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا وہ کل سب نے میڈیا کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ نے دیکھ لیا۔ یہ بڑی زیادتی ہے، اور ایک بات مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کل شام کو جب ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ساتھ ہی پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل جو ایک سال تک ہونے والی تمام زیادتیوں کے اوپر تو نہیں بولے الیکشن کمیشن کے، لیکن کل یکدم کہہ دیا کہ جناب ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا التوا ہو جائے؟ وہ مستعفی ہونے کی بجائے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا تقاضا کریں، وہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشنز میں ساتھ دیں۔ اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ زیادتی اور جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دیکھیں، چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ فارن فنڈنگ کا معاملہ، حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ تمام پارٹیز کے اکاؤنٹ سے کراس رپورٹ اور اکٹھے چیک کیے جائیں۔ 2 سال سے ہمارے خلاف فیصلہ ہوا، کسی پارٹی کو نہیں چیک کیا گیا۔ نمبر 2، توہین الیکشن کمیشن صرف ہمارے خلاف ہوا، سب نے تنقید کی، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ایک دفعہ ہمارا کہا کہ جی یہ غلط ہوا، دوبارہ کرا لیں، دوبارہ کرا دیا۔ اب بھی صرف ہمیں نوٹس ہوا ہے، باقی کسی پارٹی کو نوٹس نہیں ہوا۔ پھر ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، جو آج تک ہمارے حق میں کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں دیا۔ ابھی تک ہمیں سمبل یعنی بیٹ کا نشان الاٹ نہیں ہوا۔ یہ ان کا دورہ معیار تو سب کے سامنے ہے، لیکن اس سٹیج پہ جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کا یہ مطالبہ کرنا کہ اس سٹیج پہ وہ مستعفی ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کرانے کا ایک ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آئین کی بحالی ہو، قانون کی بالادستی ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی ہوں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ غلط ہوگا، یہ آئین اور قانون کا مذاق ہوگا، یہ جمہوریت کا تماشا ہوگا، لیکن یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ سر یہ بتائیے، ڈی سی الیکشنز کہا جا رہے ہیں ان انتخابات کو، آپ بھی ظاہر ڈی سی آفس پہنچیں، اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطالبہ تو کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ ججز ہی الیکشنز کروائیں، اگر ایسا نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہے پھر الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں، فیئر الیکشنز کے اوپر سوالیہ نشان وقت سے پہلے اٹھ گیا ہے۔ پری پول ریگنگ سب کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کو متنازع کر دینا یہ زیادتی ہے۔ دیکھیں، جو ڈی سی صاحبان ہمارے خلاف 3 MP کے آرڈر ابھی بھی جاری و ساری کر رہے ہیں، وہ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں، میمن صاحب ہمارے لیے ایک ڈی سی او ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہیں یا ڈی آر او ہیں، ہمیں اس سے اعتراض اس حد تک نہیں ہے کہ جب تک اصولی فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ ریٹرننگ آفیسر جوڈیشری سے لیے جائیں، تب تک ظاہر ہے ہم نے انہی سے کاغذات جمع کرانے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں الیکشن کمیشن 2 دفعہ لکھ چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن لکھ چکی ہے، ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیا ہے۔ لیکن آپ اگر قانون کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور لوگ جو چاہیں گے کر لیں گے، لیکن یہ آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ شاہین صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو آپ نے کون سے عمران خان کریں گے یا آپ بطور چیئرمین غور خان کریں گے؟ ٹکٹوں کی فائنل اپروول اور کنسلٹیشن عمران خان صاحب سے ہم نے کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ہمارے وہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں، ہمارے وہ لیڈر ہیں، ہم نے اس لیڈر سے کنسلٹیشن کے لیے ہم نے کل اپلیکیشن جمع کرا دی ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ انہوں نے کہا ہے ہم مناسب حکم جاری کریں گے، ابھی تک آرڈر نہیں آیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی جب بات کرتے ہیں تو آپ سب پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی دیں۔ اس کے لیے میں نے کل اپلیکیشنز فائل کر دی ہے الیکشن کمیشن میں۔ شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ
कौन से हलके के लिए अपने कागजात जमा कराएंगे? और साथ दूसरा सवाल ये भी है, क्या रावलपिंडी में 56-57 से शेख रशीद के मुकाबले में आप अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या नहीं? देखें ले लें क्या लतीफ़ खोसो को टिकट दे रहे? देखें टिकटों का मामला अभी फाइनल नहीं हुआ, वो खान साहब ने ही फाइनल करना है विद द कंसल्टेशन ऑफ कोर कमेटी, विद द कंसल्टेशन ऑफ चेयरमैन पीटीआई, विद द कंसल्टेशन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द पीटीआई। जो दोस्त इंटरेस्टेड होगा, खा वो पॉलिटिकल हैं, खा वो नॉन पॉलिटिकल हैं या वो एडवोकेट्स हैं, जो अप्लाई करेंगे फाइनल टिकट्स का फैसला होगा। लेकिन ये कह दिया गया है कि तमाम हमारे जो सीनियर दोस्त हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने कागजात जमा कराएं, और इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद से आज मैं नॉमिनेशन फॉर्म ले रहा हूँ और कल इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा मैं जमा करा रहा हूँ। ये बता दीजिएगा कि जैसे कि पंजाब पुलिस किरदार अदा कर रही है, जैसे कि उस्मान गिरदार साहब के घर में हमला किया गया, तो क्या इस्लामाबाद पुलिस आपको लगता है कि उनका किरदार ठीक है? देखें किरदार तो हमारा किसी के ऊपर एतमाद बाकी नहीं रहा, खा वो इस्लामाबाद पुलिस हो, खा वो पंजाब पुलिस हो, खा केपी की पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या बलूचिस्तान की हो। तो चूँकि केयर टेकर सेटअप सारे हमारे मुखालिफ बैठे हुए हैं, वो सारे मुख्तदर तबके और हल्के हमारे मुखालिफ हुए हैं, हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और कुछ कंप्रोमाइज़ जजेस भी हमें दबाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इमरान खान और पीटीआई के साथ आज अवाम खड़ी है, जिसके साथ अवाम खड़ी हो वो बिल आखिर जीता करता है, और इस वक्त अवाम हमारे साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। थैंक यू जी। एक सवाल बता दें, अगर आपको बैट का निशान नहीं मिलता तो क्या लाया? इंशाल्लाह बैट का निशान हमें मिलेगा, उसके बारे में कल बहस हो गई है और पेशावर हाई कोर्ट में भी ये मैटर कल सुबह के लिए लगा हुआ है। हम इंशाल्लाह 100% उम्मीद रखते हैं कि बैट का निशान मिलेगा। सर अगर इलेक्शन कमिश्नर का इस दिनों में इस्तीफा आ गया तो फिर आप इलेक्शन को मुलतवी होते देख रहे हैं? इंशाल्लाह इलेक्शन मुलतवी किसी सूरत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पत्थर पे लकीर है, इवन इफ कि ये अगर इस्तीफा भी दे दें, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए नॉमिनेट कर देगी किसी को भी एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर। जो एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर होगा वो भी इलेक्शन करा सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है।